یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز انہوں نے اپنائی کہ ان کو بدنام کیا جائے۔ آج بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کہیں کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی مذہبی شخص آ جائے اور وہاں پر باقی سب جو ہیں وہ لبرلز ہوں، تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں، آ گیا بھائی، آ گیا مولوی، آ گیا۔ لوگوں کو شاعری سنا کے گا کے ان کو اپنی طرف راغب کرتی تھی کہ اس محمد کی بات مت سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے؟ یہ محمد جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، موسیٰ کا واقعہ، عیسیٰ کا واقعہ، قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، یہ سب پرانی کہانیاں ان لوگوں کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا۔ آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس قسط میں انشاءاللہ ہم سیرت کا جو باب ہے جس پر گفتگو کر رہے تھے اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی قسط میں آپ کے سامنے کچھ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، مکی زندگی کے کچھ حالات جو پیش کر رہا تھا۔ ابو طالب نے ان کو نرم بات کر کے، نرمی کے ساتھ رفع دفع کر دیا، اور اللہ کے نبی اپنی تبلیغ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ پھر حج کا موقع آیا تو قریشی سرداروں کو فکر لاحق ہوئی کہ اب جب بہت سارے لوگ مکے میں داخل ہوں گے اور ہمارا کاروبار ہی حج کا کاروبار ہے، ہماری جو انکم ہے شاید وہ اثر انداز ہو، اور اللہ کے نبی جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو اگر وہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو ہم ان کو کیسے روکیں؟ ان کے خلاف کون سا الزام لگائیں کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں، ان سے ہٹ جائیں، ان کی بات ہی نہ سنیں؟ تو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے۔ ولید بن مغیرہ ان کے ایک سردار تھے مکے کے، غالباً حضرت خالد بن ولید کے والد تھے۔ تو ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، ان سے مشورہ لیا کہ ہم کیا کریں، کون سا ایسا طریقہ اپنائیں جس سے محمد جو ہیں وہ بدنام ہو جائیں اور جو حج کے لیے آنے والے لوگ ہیں مکے میں وہ ان سے متنفر ہو کے ان سے ہٹ جائیں، ان کی بات ہی نہ سنیں۔ تو انہوں نے کچھ تجویزیں پیش کی، لوگوں نے ولید بن مغیرہ کے سامنے کچھ تجویزیں پیش کی کہ ہم ان کو پاگل کہتے ہیں۔ تو ولید نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہے، لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے کیونکہ نظر آ رہا ہے صاف ستھرا شخص، اچھے کردار والا آدمی، اچھی باتیں کرنے والا، پاگل کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان کو تو سب لوگ جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے ان کو جھوٹا کہیں گے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہم ان کے خلاف یہ الزام لگا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کہیں گے جھوٹ بھی نہیں ہے، جھوٹے بھی نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو، یہاں مکے کے لوگ ہی تمہاری تکذیب کر دیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے شاعر کہہ کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یعنی شعراء کی اتنی عزت وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھی۔ شعراء کون سے لوگ تھے؟ شاعر کیسے لوگ تھے؟ شاعر وہ لوگ تھے جو اپنی شاعری کے عوض لوگوں سے انعام وغیرہ لیتے تھے، یہ شاعر ہے۔ اور ایک اور شاعر ہے جو اپنا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے کلام کو چھوڑو اور اس کی بات کو سنجیدگی سے مت لو۔ ان کا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ان کے کلام میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں جو عربی شاعری کے قوانین ہیں، جو قواعد ہیں۔ ان کا جو کلام ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ شاعری کے کسی بھی جو ہے وہ اس میں سسٹم میں فٹ نہیں ہو رہا وہ کلام، تو وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ تمہارا الزام جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ پھر لے دے کے ولید بن مغیرہ نے ایک مشورہ دیا کہ ہم ان کو جادوگر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساحر ہے۔ اس کی بات سنتے ہی لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ گھوم جاتے ہیں اور لوگ اپنے رشتہ داروں کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان سے ہٹ جاتے ہیں، ان سے مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھائی بھائی کو آپس میں جدا کر رہے ہیں، شوہر بیوی کو جدا کر رہے ہیں، ماں باپ کو بچوں سے جدا کر رہے ہیں، تو یہ ایک ساحر ہے، ایک جادوگر ہے۔ تو اسی معاملے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب وہ سوچ بچار کر رہا تھا، جب قریشیوں نے اس کے سامنے یہ تجاویز پیش کی اور وہ سوچ رہا تھا، اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دو، میں تمہیں کوئی سلوشن دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ استعمال کیے ولید بن مغیرہ کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ فکر وقدر
فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. یعنی یہ قرآن میں اللہ نے اس کی مذمت بیان کی ولید بن مغیرہ کی. اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، اور آخر کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے. یہ شخص انسان، یہ محض انسان کا کلام ہے، یہ صرف اسلام کا جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں اس نے بولا کہ یہ انسان کا کلام ہے. تو یہ بات کر کے اس نے جو ہے لوگوں کو یعنی اس طرف راغب کیا کہ آپ ان کو ساحر کہیں، ان کو آپ جو ہے جادوگر کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کریں. اب قریشیوں نے جو ہے نا، کیونکہ اسلام کی تبلیغ کھلے عام ہو رہی ہے تو انہوں نے محاذ آرائی شروع کر دی، کھل کے دشمنی شروع کر دی قریشیوں نے، کیونکہ ظاہر ہے اب ایک کھل کے پیغام پیش کیا جا رہا ہے معاشرے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ان کو موقع ملتا تھا وہ اسلام کا پیغام پیش کرتے تھے. اور اس دور میں ایسی جگہ پر اسلام کا پیغام پیش کرنا آپ کے خیال میں کوئی معمولی بات تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جاتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے جس طرح میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں، اور آپ لوگ بڑے غور سے سن رہے ہیں، آپ لوگوں کی اٹینشن جو ہے میری طرف ہے، اور آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی پتھر بھی نہیں مار رہا، کوئی گالی بھی نہیں دے رہا، کوئی الزام بھی نہیں لگا رہا، اور کوئی مارنے کو بھی نہیں دوڑ رہا، رائٹ؟ الحمدللہ. لیکن میرے لیے یہاں پر بیٹھ کے یہ سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا بہت آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو ذرا سوچئے اس کے بارے میں، اور اندازہ لگائیے کہ ایک ہاسٹائل ٹیریٹری، دشمنوں کا خطہ، جو لوگ انتہائی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، ان کے ہاں ان کے درمیان کھڑے ہو کر تبلیغ کرنا اللہ کے حکم کی وجہ سے کس قدر مشکل ہوگا. اور جب آپ ان کی محاذ آرائی کے طریقے دیکھیں گے، جو قریشیوں نے رسپانسز جو دیے، جو کوششیں وہ کر رہے تھے اس تبلیغ کو ضائع کرنے کی یا اس تبلیغ کو روکنے کی، ان کوششوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سٹرگلز کیا تھی، وہ کن مشکلات سے گزرے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو محاذ آرائی کے کئی انداز تھے، انہوں نے بہت ساری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اپلائی کی، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ طریقے آج بھی جاری ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا انگریزی میں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور تاریخ آج بھی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. وہی طریقے اسلام کے جو دشمن ہیں، سب سے پہلا کام مکے کے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو روکنے کے لیے ان کا مذاق اڑایا، استہزاء اور تحقیر، ہنسنا ان پر، ان کا ٹھٹھا اڑانا اور تکذیب کرنا، اور ان کو طرح طرح کے القاب دینا، عجیب و غریب ٹائٹلز جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ پاگل ہیں. یہ قرآن میں ذکر آیا اس الزام کا. لیکن جب یہ لوگ دشمنی پر تلیں اور آپ کو بدنام کرنا چاہیں تو آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی پروپیگنڈا کریں گے. پہلے تو آپ پر ہنسا جائے گا. آج بھی جو اسلام دشمن، جو اسلاموفوبیا انڈسٹری ہے پوری دنیا میں، جو مغربی میڈیا پر بہت محرک ہے، وہ لوگ یہی ٹیکٹکس، یہی اسٹریٹجیز استعمال کر رہے ہیں آج بھی. آپ اگر کوئی بڑے بڑے چینلز کھول کے دیکھ لیجئے جو اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اسلام کی کچھ جو چیزیں ہیں یا اقدار ہیں، جو احکام ہیں اسلام میں، ان کا ذکر کر کے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، یا ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں.
تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں اسلام سے، لوگ اسلام کو ایک جو ہے وہ عجیب سا مذہب سمجھ کے، بیکورڈ مذہب سمجھ کے اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی وہی ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہیں۔ پھر مسلمانوں کو، مسلمان علماء کو جو ہے وہ ان کا ایک چہرہ مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، ان کو عجیب سا ایک جو ہے وہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی قرآن میں یہ سارے جو الزام وہ لگا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں جب وہ کھل کے تبلیغ کر رہے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز انہوں نے اپنائی کہ ان کو بدنام کیا جائے۔ اور آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح بدنام کر کے اسلام و فوبیا کے ذریعے میڈیا پر پولیٹیشنز کو خریدا گیا ہے، جرنلسٹ کو خریدا گیا ہے، بہت سارا پیسہ خرچا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے مغربی دنیا میں، اور مغرب کا بہت زیادہ اثر جو ہے وہ مسلمان ممالک پہ بھی ہے، تو اس کا اثر یہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہاں بھی لبرلز جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، انڈائریکٹلی جو ہے وہ اسلام کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ وہ کبھی کھل کے نہیں کہیں گے اسلام باطل ہے، اسلام ایک بیکورڈ مذہب ہے، اسلام کو چھوڑ دیا جائے، قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ سب بنایا گیا ہے، گھڑا ہوا ہے۔ یہ باتیں وہ کھل کے لبرلز جو ہیں یہاں پر آپ کے جو منکرین خدا کے انڈے بچے ہیں آپ کے معاشرے میں، وہ کھل کے یہ باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک اور تہذیب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس کو ہم مغربی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ یہاں پر رہ رہے ہیں تو وہ کھل کے اسلام دشمنی کا اظہار نہیں کریں گے، وہ چھپ کے اسلام پر حملے کرتے ہیں کچھ چیزوں کی آڑ میں۔ میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہو گیا، حقوق نسوان، خواتین کے رائٹس کے پیچھے چھپ کے۔ حالانکہ جب خواتین پر ظلم ہوتا ہے، اگر وہ خواتین اسلامی ہوں یا مسلمان ہوں، تو ان کے بارے میں آپ کبھی بھی ان لبرلز کو آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اسلام دشمنی جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں، اور وہی اقسام آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ اس طرح قریشی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، یعنی ان کا مذاق اڑانے کے لیے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے۔ رائٹ؟ آج بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کہیں کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی مذہبی شخص آ جائے اور وہاں پر باقی سب جو ہیں وہ لبرلز ہوں، تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں، آ گیا بھائی، آ گیا مولوی، آ گیا، اب دیکھو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے سب لوگ، اس کو کوشش کریں گے کس طرح نیچا دکھائیں، اس کو بدنام کریں، وہ ایسے ظاہر کریں کہ وہ کوئی بیکورڈ ان پڑھ جاہل آدمی ہے جو ایک پڑھے لکھے طبقے میں آ کے بیٹھ گیا، اور اس کو جو ہے کسی طرح یہاں سے بھگایا جائے۔ تو اس قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ قریشی بھی انہوں نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، اور جب ساتھ ان کے کوئی مومن ہو یا کہیں کوئی ان کو نظر آ جائے مسلمان، تو آنکھیں مار کے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ یہ اس طرح جو ہے ان کا بیہیویئر تھا، اور رویہ ان کا جو تھا مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا تھا۔ پھر محاذ آرائی کی ایک اور صورت، ایک تو یہ صورت تھی کہ استہزاء، ہنسی مذاق، ٹھٹھے اڑانا مسلمانوں کا اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا، ان کو بلٹل کرنا۔ دوسری محاذ آرائی یہ تھی، دوسری صورت یہ تھی کہ ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیش کرنا۔ آج بھی اسلام دشمن یہی کرتے ہیں نا کہ جب ان کا مذاق اڑانا، ان کا استہزاء، اسلام کا مذاق اڑانا کام نہیں کرتا، تو دوسرا وہ چکر کیا چلاتے ہیں
کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. ایک ایسے سوال اٹھاتے ہیں جو عام آدمی جن کا جواب نہیں دے سکتا. ان کا جواب آپ کے جو ٹرینڈ دعات ہیں یا علماء ہیں وہی دے سکتے ہیں. عام آدمی جو ایک مسلمان ہے، جو نمازی پرہیزگار مسلمان ہے، اس کے دل میں شکوک و شبہات جو ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ اسلام سے ہٹ جائے یا اسلام کے بارے میں مشکوک یعنی وہ شک میں مبتلا ہو جائے. اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کرتے ہیں. یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے یاد کر لی ہیں اور یہ صبح و شام یہ کہانیاں آپ کے سامنے جو ہے پڑھتے ہیں. اور بہت ساری اور چیزیں جو ہیں اس قسم کی وہ کہنے لگ پڑے کہ یہ افسانے ہیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بار بار جو ہیں یہ افسانے جو ہیں یہ پرانی کہانیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. پھر ایک اور قسم تھی محاذ آرائی کی. کچھ لوگ تھے ان میں سے جنہوں نے جا کر کہانیاں سیکھیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس قسم کی کہانیاں تو ہمیں بھی آتی ہیں. نضر بن حارث کے نام سے ایک شخص تھا جس نے ایران کے قصے، رستم، افراسیاب، اس قسم کے قصے سیکھے جو فکشنل قصے تھے، قصے کہانیاں ایرانی میتھولوجی جس کو کہتے ہیں ایرینین میتھولوجی، وہ لا کے پیش کرنا شروع کر دی مکے کے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو مجھے بھی یہ کہانیاں آتی ہیں. یہ محمد جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، موسیٰ کا واقعہ، عیسیٰ کا واقعہ، قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، یہ سب پرانی کہانیاں ان لوگوں کی ہیں اور اس قسم کی کہانیاں تو ہمیں بھی آتی ہیں، یہ دیکھو. تو اس نے کہانیاں جو ہے بیان کرنا شروع کر دیں. پھر اس نے یہ کیا کہ کچھ لونڈیاں گانے والی اس نے ہائر کی اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پیش کر رہے تھے اسلام کا، لوگوں کے سامنے تبلیغ کرتے تھے تو یہ لونڈیاں گا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی. اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. اس کے بارے میں ہمارے جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان کا قول ہے کہ لہو الحدیث جو ہے وہ موسیقی ہے، گانا بجانا ہے. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس دل میں موسیقی کا پیار ہو، محبت ہو، اس سے رغبت ہو، اس دل میں قرآن کی محبت نہیں ہو سکتی. قرآن اور میوزک، موسیقی ایک دل میں جگہ نہیں بنا سکتے. یا تو قرآن ہوگا یا میوزک ہوگا. میوزک سے مراد میری یہ ماشاءاللہ آپ کے آج کل جو بڑے بڑے میوزیشنز ہیں مغربی دنیا میں بھی اور مشرقی دنیا میں بھی، یہاں پر بالی ووڈ ہے، وہاں پر ہالی ووڈ ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے ریپ آرٹسٹ، بڑے بڑے راک آرٹسٹ، ان کا میوزک چلتا ہے اور انتہائی ایول میوزک ہے. ایول سے مراد جو ہے شر سے بھرپور. جو لیرکس ہیں وہ بھی غلط، جو شاعری، جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں میوزک میں وہ بھی غلط، اور جو وہ میوزک استعمال کر رہے ہیں وہ بھی غلط. اور کئی جگہوں پہ تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ شیطانی میوزک ہے، یہ سیٹینک ہے، یقیناً شیطان کی طرف بلاتا ہے، شیطانی اعمال پر اکساتا ہے. اور اس موسیقی میں برائیوں کو جو ہے وہ ایک نارمل حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ برائیاں اپنا لو، کوئی خرابی نہیں ہے. زنا کو پروموٹ کیا جاتا ہے، منشیات کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، الکوہول، شراب کا ذکر آتا ہے. عموماً خواتین کے لیے جو زبان استعمال ہوتی ہے یا ان کے لیے جو سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ وہ نازیبا ہے. تو یہ ساری چیزیں نارملائز کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے معاشرے پر ان چیزوں کا جو ہے وہ غلبہ ہو چکا ہے. آپ کسی بھی شادی میں جائیے، کسی بھی مسلم ملک میں جو بالی ووڈ زدہ ہے، یہاں پر بالی ووڈ کا غلبہ ہے. آپ کی شادی مکمل نہیں ہوگی جب تک بالی ووڈ کے طریقے سے ڈانس نہیں ہوگا.
وہ پورا سین فلمایا جاتا ہے. پہلے تو آپ ایک پورا کیمرہ ٹیم بلاتے ہیں, میڈیا ٹیم, 3 4 5 کیمرے لگتے ہیں, پھر ایک سیٹ جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے. اس سیٹ میں ایک طرف سے لڑکیاں آتی ہیں, دوسرے سے لڑکے آتے ہیں, اور پھر وہ ناچتے ہیں. رائٹ, ایک پورا بالی ووڈ سین فلمایا جاتا ہے. جب تک وہ سین نہیں ہوگا آپ کی آنٹیاں بھی راضی نہیں ہوں گی, آپ کے انکل بھی راضی نہیں ہوں گے. جب تک آپ پورے کے پورے ہندو نہیں ہو جائیں گے کلچرلی سے مراد یہ کہ کلچر آپ جب تک اس شادی میں, کیونکہ یہ شادیاں کوئی اسلامی شادیاں تو نہیں ہیں, یہ بات کرتا چلو, بات تو میں سیرت کی کر رہا ہوں, لیکن اس بات کا اطلاق ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے. جو اللہ والحدیث جس کا ذکر ہوا ہے قرآن میں, یہ لونڈیاں تھیں جو گا کے لوگوں کو شاعری سنا کے گا کے ان کو اپنی طرف راغب کرتی تھی کہ اس محمد کی بات مت سنو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کی بات مت سنو, ہماری طرف آؤ. آج بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ میوزک سے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے, میوزک کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے نا. دین سے ہٹیں گے نا لوگ جب میوزک سنیں گے, ایسا میوزک جس میں برائی بیان ہو رہی ہے, جس میں برائی کی طرف رغبت دی جا رہی ہے, لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ اس طرف آؤ. ایک طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, صلاۃ کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ, اپنی فلاح کی طرف آؤ. دوسری طرف شیطان جو ہے وہ ریپ آرٹسٹ, بالی ووڈ سٹارز, میوزیشنز, ان کو استعمال کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں حی علی الشیطان, تم شیطان کی طرف آؤ. وہاں کہاں جا رہے ہو, مسجد میں کیوں جا رہے ہو, نیکی کے کام کیوں کر رہے ہو, یہاں آؤ, عیاشی مارو, شراب پیو, منشیات استعمال کرو, پارٹی میں آؤ, ایکسٹیسی استعمال کرو, گولیاں کھاؤ, اور پھر کتے کی موت مر جاؤ. کئی لوگ مرتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا اوور ڈوز. اوور ڈوز کے بارے میں سنا ہے آپ نے کہ لوگ اوور ڈوز کرتے ہیں. ہمارے ینگ طبقے میں, جوان طبقے میں جو لوگ پارٹیز پہ جاتے ہیں, یار تمہیں اللہ نے زندگی بخشی ہے, زندگی اتنی حسین ہے, اتنی خوبصورت ہے, اگر آپ اس کو شفاف اور صاف طریقے سے گزاریں, اپنے ذہن کو صاف رکھیں, اپنے دل کو صاف رکھیں, اور اپنے جسم کو صاف رکھیں, اپنے سسٹم کو صاف رکھیں, کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ کیا صاف اور شفاف زندگی جو انسان کو خوشحال نہیں بناتی؟ کیوں اپنی روح کو بھی گندا کر رہے ہیں آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کر کے؟ اپنے جسم کو بھی گندا کر رہے ہیں, اور اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں, اور اپنا ایمان بھی بگاڑ رہے ہیں, اور اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں. دنیا میں تو آپ کا نقصان ہے ہی, ان چیزوں اس قسم کی چیزیں کرنے سے آپ کو نقصان تو ہوگا دنیا میں, آخرت بھی خراب. خسر الدنیا والآخرہ وذالک خسران مبین. سو یہاں پر بات میں یہی کر رہا تھا کہ یہ میوزک کا جو فتنہ ہے یہ آپ کے اندر رچ بس گیا ہے. مسلمان معاشروں کی بات کر رہا ہوں, آپ پاکستان دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, مراکش تک. مراکش کتنی دور ہے؟ ہزاروں میل دور ہے, شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے, وہاں بھی آپ کو بالی ووڈ ملے گا. اس کی وجہ شیطان کا غلبہ, ہماری زندگیوں پر شیطان کا غلبہ. تو یہ جو کشمکش ہے شیطان اور الرحمن کے درمیان, اس میں وہی آپ کے لیے صحیح ثابت ہوگا جس میں آپ کو سکون ملتا ہے, اور سکون صرف اللہ کی اطاعت میں ہے, شیطان کی اطاعت میں نہیں ہے. شیطان کی اطاعت میں تباہی, رسوائی اور بربادی ہے. اس کے برعکس الرحمن کی اطاعت میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا چلوں گا. محاذ آرائی سے ہی ہم انشاءاللہ اگلی قسط کا آغاز کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس سیرت کے ذریعے ہمارے جو آج کے حالات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی جائے, اور دیکھا جائے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت سے کون سے سبق سیکھ سکتے ہیں, اور کس طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو سیکھے ہوئے سبق ہیں وہ اپنی زندگیوں میں آج بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگلی قسط تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین.